اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ پیارے دوستوں، بھوکے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور ہمیں کچھ عمل بتائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا عمل میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستوں، بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملنے والے اجر کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ پیش۔ ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی اس نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینک دو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ اس شخص نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کوئی مچھلی نہیں پھنستی، اور میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی مزدوری کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ وہ شخص پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس بچے اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پراٹھے کس کو دے۔ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے اس سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ دوستوں، اس شخص کا نام ابو نصر تھا۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں،
کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا تو یہ لو 30,000 درہم، یہ آپ کے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ پاک کے فضل و عطا سے کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور نیکیاں تولے جائیں۔ کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی؟ اعلان کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھ دیے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ اعلان کرنے والے نے پھر پوچھا ہے اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا کوئی اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ اعلان کرنے والا بول اٹھا اے شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ پیارے دوستوں اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نے اگر آپ کو امیر دولت مند کر دیا ہے تو خدارہ خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کے مال و دولت پر اگر آپ کا، آپ کے اہل خانہ، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے تو اسی دولت پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بغیر شہرت و ناموری کے حقدار کو اس کا حق دو تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں یہ نیکی مقبول ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ نازک ترین وقت امتحان کا ہے۔ غریبوں کی غربت و صبر کا امتحان تو امیروں اور مالداروں کے خلوص و سخاوت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمیں بھوکوں اور مسکینوں کو کھلانے والا کر اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔